وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 188 میں سورۃ الملک آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 30 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. کلمت قل میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرفے کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. پھر اس کے بعد لام ساکن ہے لہذا ہمیں حرف اللام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت ارأیتم میں حرف الراء پہ زبر ہے لہذا یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت اہلکنیہ میں یہاں ہا ساکن ہے تو ہم ہا کو ظاہر کریں گے. ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. لام پہ اور کاف پہ زبر ہے تو ہمیں یہ دونوں زبر کو برابر سا ادا کرنا ہے. آخری میں یا پہ بھی زبر ہے لہذا ہم زبر کو ظاہر کریں گے اور لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو بھی موٹی آواز میں پڑھیں گے. اہلکنی اللہ. کلمت ومن کے آخری میں نون ساکن ہے پھر حرف المیم ہے. کلمت معیہ میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم یہ نون کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ومن معیہ. کلمت معیہ میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت رحمنا میں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور حرف الحاء کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت فمن کے آخری میں نون ساکن ہے پھر حرف الیا ہے. یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. فمن یجیر. آخری میں را پہ پیش ہے تو ہم حرف الراء کو پیش سے پڑھیں گے اور اسے موٹی آواز میں بھی. کلمت الکافرین میں حرف الراء کے نیچے زیر ہے لہذا یہاں را کا حکم ہے ترقیق. ہمیں را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت عذاب میں دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. آخری میں با کے نیچے تنوین زیر ہے پھر حرف الالف ہے. کلمت علیم میں الف حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. عذاب علیم. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین. کلمت الرحمن میں حرف الراء پہ تشدید ہے لہذا ہمیں را کو دو حرف کے برابر پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف الراء ہے تو یہ دو را ہے، را ساکن اور را متحرک. حرف الحاء پہ جزم ہے تو ہمیں حا کو ظاہر کرنا ہے. کلمت آمنا میں الف پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے. ہمیں اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کرنا ہے. نون پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے. کلمت بھی کے آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے.
یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. بھی وعلیہ. کلمت توکلنا میں کاف پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر کاف کو پڑھنا ہے. کلمت فستعلمون میں فا پہ سین پہ اور تا پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت ہوا میں ہا پہ پیش ہے اور واو پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت ضلالن میں ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے، ضاد حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. ضلالن. آخری میں لام کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت مبین. یہاں ہم حکم الادغام کو ادا کریں گے غنہ اور تشدید کے ساتھ. ضلال مبین. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. کلمت اصبح میں صاد حروف التفخیم میں سے ہے، ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھنا ہے. کلمت ماؤکم میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے، اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. واو پہ حمزہ ہے اور اس پہ پیش ہے، اور کاف پہ بھی پیش ہے، لہذا ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے. کلمت غورہ میں غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، غین حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. را پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الفاء آتا ہے. کلمت فمن فا حروف الاخفاء میں سے ہے، اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. غورا فمن. کلمت فمن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا ہے، یہاں حکم ہے ادغام، لہذا ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. فمن یأتیکم. کلمت یأتیکم میں الف پہ جزم ہے، تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں یہاں میم ساکن ہے، پھر حرف البا ہے. کلمت بما با حروف الاخفاء الشفوی میں سے ہے، لہذا ہمیں میم ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. یأتیکم بما. کلمت بما میں مد واجب متصل ہے، لہذا ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم ہے. کلمت معین، یہاں حکم ہے ادغام، لہذا ہمیں یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کرنا ہے. بماء معین. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟ کہہ دو کہ وہ جو رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں،
تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شفاف پانی کا چشمہ بہا لائے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔